حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایام فاطمی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی 2 تواریخ شہادت کی بی بی سیدہ کی، اور اس میں جو ابہام ہے اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ان پورے ایام میں بی بی کی سوانح، بی بی کی سیرت اور ان کے فضائل کا تذکرہ کریں. چنانچہ موضوع سخن آج کی نشست میں قرآن اور بی بی سیدہ، یہ موضوع انشاءاللہ 3 نشستوں میں مکمل ہوگا. پہلی نشست ان آیات سے متعلق کہ جو آیات کسی اور شخصیت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان آیات کا تجزیہ کیا جائے اور اس ابہام کو دور کیا جائے کہ جو ان آیات کو سرسری طور پہ پڑھنے سے ہوتا ہے کہ شاید بی بی سے افضل یا ان کے برابر بھی کوئی ہے، مثلاً بی بی مریم. دوسری نشست ان آیات کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ جن آیات میں بی بی کے ساتھ دیگر افراد بھی شریک فضائل ہیں، مثلاً دیگر افراد اہل بیت. تیسری نشست انشاءاللہ ان آیات سے متعلق ہوگی کہ جو خالصتاً بی بی سیدہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں. تو آج ہمارا موضوع قرآن اور بی بی سیدہ، اور ضمنی موضوع قرآن کی نظر میں بی بی سیدہ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہ. چونکہ ہمارے موضوع میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہوگا، قرآن کا، بی بی سیدہ کا اور بی بی مریم کا، چنانچہ ضروری ہے کہ متن گفتگو یا اصل گفتگو سے پہلے ان تینوں چیزوں کی بابت ایک زمینہ، ایک مقدمہ آپ کو فراہم کر دیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں اصل گفتگو کا حاصل ہمیں ہو سکے. ہماری یہ گفتگو 3 مراحل پر مشتمل ہوگی، یعنی قرآن کی نظر میں بی بی سیدہ اور بی بی مریم کا تقابل. پہلا مرحلہ انتخاب الہی، دوسرا مرحلہ رزق الہی، اور تیسرا مرحلہ کلمہ الہی. یہ 3 مراحل آج کی نشست کے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے مقدماتی گفتگو، اور مقدماتی گفتگو میں جیسے ہم نے کہا کہ 3 چیزوں کی بابت گفتگو ہوگی. قرآن، اچھا جو کچھ باتیں میں کرنے جا رہا ہوں پرنٹ آؤٹ کی فارم میں دفتر میں موجود ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ لکھیں، ایک لفظ بھی، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. مقدمے کے طور پہ قرآن کے حوالے سے حدیث ثقلین ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے،
یہ دونوں چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ قرآن کے حوالے سے یاد رکھ لیجئے، قرآن کی مثال ایک سمندر کی سی ہے۔ اگر کوئی شخص کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کرے تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس میں فقط پانی ہے، اور اگر کوئی شخص کشتی سے چھلانگ لگا کر سمندر میں داخل ہوتا ہے تو اسے مچھلیوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس سمندر میں پانی ہی نہیں، مچھلیاں بھی ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہی شخص جب غوطہ مار کے سمندر کی تہہ میں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تہہ میں تو موتی بھی ہیں، قیمتی جواہرات بھی ہیں۔ وہ قرآن کی مثال ایسی ہی ہے، اس کو سرسری انداز سے پڑھیں گے تو بس سطحی معلومات ہوگی، اور بعض اوقات آپ ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ سطحی بات بعض اوقات غلط مطلب بھی دے جاتی ہے۔ اگر دقت اور زحمت اور مشکل سے گزر کر پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ معنی اور مفاہیم سے واسطہ پڑے گا، جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کی آیات کے 14 ظاہر 14 باطن معنی ہیں۔ اور اہل بیت کی مثال بھی بالکل ایسی ہے۔ اگر سطحی نگاہ سے دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ درک کر پائیں گے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، صحابی رسول یا صحابیہ رسول ہیں، دیٹس اٹ۔ لیکن دقت و زحمت کریں گے، معلومات حاصل کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں، یہ اور لوگوں سے زیادہ بلند درجات رکھتے تھے جو رسول کے ساتھ تھے، اور زیادہ دقت اور زحمت کریں گے، ارے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور یہ تو نورانی مخلوق جو بشری پیکر میں ہمارے سامنے موجود تھی۔ چنانچہ اہل بیت اور قرآن دونوں کو سنجیدگی کے ساتھ، دونوں کو دقت کے ساتھ، دونوں کو معرفت کے ساتھ دیکھیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، ورنہ فقط دور بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کے نظارہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلی بات قرآن کے حوالے سے مکمل ہوئی مقدماتی گفتگو۔ بی بی سیدہ کے حوالے سے دوسری مقدماتی گفتگو۔ بی بی سیدہ کی ذات پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے خصوصی طور پہ خواتین کے، کہ 1,24,000 پیغمبر میں ایک عورت بھی پیغمبر نہ بنی۔ چلیں چھوڑے اس سوال کو، مجھے بتائیے کہ اگر 1,24,000 پیغمبروں میں سب کے سب مرد تھے تو ان پیغمبروں کے مقابل آنے والے بھی تو سب مرد تھے، ان کی مخالفت کرنے والے بھی تو مرد تھے۔ اگر پیغمبری اور نبوت اور رہنمائی کا فریضہ مردوں نے انجام دیا تو بغاوت و سرکشی اور تکبر اور خدائی کے دعوے دار بھی تو مرد ہی تھے۔ روئے زمین پہ پہلا قتل مرد نے کیا، سفینہ نوح سے سرکشی اور بغاوت مرد نے کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مرد نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کو وطن در بدر مرد نے کیا، خدائی کا دعویٰ سب کے سب خدائی کے دعوے دار مرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام پہ زمین تنگ کرنے والے یہودی مرد ہی تھے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا اور جادوگر کہنے والا مرد ہی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بہت قلیل ہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی۔ زیادہ تر پیغمبروں کی پشت پناہی کے لیے ہمیں عورتیں ہی نظر آئیں۔ آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے والی اور آدم کی جنت ادھوری جنت کو مکمل کرنے والی عورت تھی۔ جنت تھی لیکن اداس تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنت عورت کے بغیر مکمل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و استبداد سے بچانے والی عورت تھی، بلکہ اسی کے محل میں پرورش دینے والی عورت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو شر یہود سے بچانے والی مریم بنت عمران عورت تھی۔ رسول اللہ کو جب ان پر الزام لگانے والے موجود تھے اور ان کو ساتھ دینے والا کوئی ایک فرد نہیں تھا، ان کو تسلی اور تشفی دینے والی خود وہ کہا کرتے
کہ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے کہ کیونکہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب سب مجھے جھٹلاتے تھے. رسول اللہ کو جو کہ رحمت للعالمین ہیں ان کو تسلی و تشفی دینے والی ایک عورت تھی. تو عورت نے تو ہر جگہ پیغمبری اور رہنمائی کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے. اب سوال کرنے والا جب یہ سوال اور اس سوال کا جواب پا لیتا ہے کہ پیغمبری کے لیے عورت کیوں نہیں تھی، تو وہ ایک اور سوال داغتا ہے. چلیں یہ بتائیے، معصومین میں ایک عورت اور 13 مرد، اس میں تو مرد جیت گئے. تو ہم کہیں گے بھائی سیدھا سا جواب ہے کہ پورے روئے زمین پہ ایک عورت ہی اس قابل تھی کہ جو معصومیت کے درجے پہ پہنچتی. یقین نہ آئے تو بحار الانوار کی یہ روایت پڑھ لیجئے کہ رسول مولا سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نظر انتخاب روئے زمین پہ ڈالی تو مجھ کو چن لیا، دوسری نظر انتخاب روئے زمین پہ ڈالی تو تم کو چن لیا، تیسری نظر انتخاب روئے زمین پہ ڈالی تو تمہارے بعد 11 ائمہ کو چن لیا، چوتھی نظر انتخاب ڈالی تو فاطمہ الزہرا کو چن لیا. کیا کیا جائے کہ 4 مرتبہ نظر ڈالنے پر 13 مرد تو مل گئے معصومیت کے درجے کے لیے، عورت فقط ایک ملی. اس میں خدا کا قصور نہیں، عورتوں کا قصور، یا اس میں مردوں کی فضیلت نہیں، خود فاطمہ کی فضیلت ہے کہ صرف ایک عورت کرائٹیریا پہ اتری. دیکھیں اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے تو ڈھنگ سے پوچھیے. حسن سوال نصف العلم، خوبصورت سوال آدھے علم کے برابر ہے. خوبصورت سوال یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا ایک عورت نے 13 معصومین کے صفات اپنے اندر کیسے جمع کر لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کو جب مختلف اصول و قوانین و ضوابط، صفات اور لائحہ عمل حیات بتلایا جاتا ہے تو کبھی کسی کی بات کی جاتی ہے، کبھی کسی امام کا تذکرہ، کبھی رسول کی. لیکن عورت کے لیے کسی بھی شعبہ زندگی میں بات کی جائے تو بات گھوم پھر کے فاطمہ کی طرف پلٹتی. رحمت کی بات کی جائے تو رسول کی مثال، علم و شجاعت کی بات کی جائے مولا کی مثال، صلح کی بات کی جائے حسن کی مثال، عزیمت کی بات کی جائے تو حسین کی مثال، عبادت کی بات کی جائے تو زین العابدین کی مثال، علم کو شگافتہ کرنے کی بات کی جائے تو امام باقر کی مثال، علم کو پھیلانے کی بات کی جائے تو امام جعفر کی مثال، لوگوں میں زندان میں رہ کر اپنی بات پہنچانے کی بات کی جائے تو موسیٰ کاظم کی بات، لوگوں میں رہ کر مشہور و معروف منصب حاصل کرنے کے باوجود دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹنے کی بات کی جائے امام علی رضا کی بات، دیار غیر میں رہ کر اپنے ہم وطنوں کی یاد کو اپنے دل سے لگا کے رکھنا کی بات کی جائے امام تقی علیہ السلام، اور غیبت کے لیے اپنے فرزند کو تیار کرنے کی بات کی جائے امام نقی علیہ السلام کی مثال، اور غیبت میں رہ کے اپنے ماننے والوں کی باس پرس، ماننے والوں کی احوال پرسی اور ان کی مدد جاری رکھنے کی بات کی جائے تو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام. تو آپ نے دیکھا مختلف صفات کے لیے مختلف ائمہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، لیکن حجاب کی بات کی جائے فاطمہ یاد آتی ہے، بہترین ماں کی بات یاد کی جائے ماں یاد آتی ہے، فاطمہ یاد آتی ہے، بہترین بیوی کی بات کی جائے فاطمہ یاد آتی ہے، بہترین بیٹی کی بات کی جائے فاطمہ یاد آتی ہے، حق کو برسر عام خلافت اور امامت کو خلافت کو چھیننے والوں کے سامنے بلند کرنے کی بات کی جائے تو فاطمہ یاد آتی ہے، اپنے باپ کے سامنے ماں بن کر پیش آنے کی بات کی جائے تو فاطمہ یاد آتی ہے، ایثار کی بات کی جائے تو فاطمہ، سخاوت کی بات کی جائے. یہ ہے فاطمہ کا کمال. یہ ہے سوال جو پوچھنا چاہیے کہ فاطمہ نے ان 13 صفات کو اپنے اندر کیسے جذب کیا. اور دیکھیے جذب ایسا کیا کہ
مد مقابل یعنی جن سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں وہ معصومین گواہی دے رہے کہ ہم تمہارے اوپر خدا کی طرف سے حجت ہے اور ہمارے اوپر ہماری جدہ فاطمہ اللہ کی حجت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو فاطمہ 11 معصومین پر حجت ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب 2 معصوم تو پھر بھی رہ گئے، ان کی تو بات نہیں ہوئی کہ ان پر حجت ہے، تو کون سے 2 معصوم؟ پہلا معصوم رسول اللہ کی ذات کہ جس کے لیے کہا گیا فاطمہ ام ابیہا ہیں، رحمت للعالمین کی ماں۔ لوگ رحمت کے لیے، لوگ تسلی و تشفی کے لیے رسول کو دیکھیں اور رسول تسلی کے لیے فاطمہ الزہرا کو دیکھیں۔ اس کے بعد مولا علی کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جس کو کل ایمان کہا گیا، جس کل ایمان کو رسول اللہ نے ثقلین کی عبادت سے بہتر کہا، اس کل ایمان کا نصف ایمان فاطمہ الزہرا۔ اور کہنے دیجئے کہ تھوڑا سا ایج، تھوڑا سا فائدہ فاطمہ کو یہاں پر بھی ہے، نصف سے شاید زیادہ ہو، کیونکہ خود مولا علی دوسرے دن رسول کو بتا رہے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں معاونت پایا۔ جو علی دوسروں کی مدد کرے اس کی مدد، اس مشکل کشا کی مدد فاطمہ کرے۔ اللہم صلی علی لیکن غالباً یہ سوال ادھورا تھا۔ مکمل سوال یہ ہے کہ فاطمہ نے 13 معصومین کے اوصاف اپنے اندر فقط 18 سال کی عمر میں کیسے جمع کیا؟ یہ ہے سوال پوچھنے کا۔ 18 سال مجھے نہیں معلوم کہ خدا نے کیا سوچ کے جناب زہرا کی عمر 18 سال بنائی، لیکن اس وقت 18 سال کی عمر میں مردوں میں موجود صفات کا مقابلہ کرنے کی جو فقط قابلیت، استطاعت اور جوہر فاطمہ نے دکھائی ہے، وہ مغرب کے معاشرے پہ تماچا ہے جو یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں انسان عاقل و بالغ و راشد ہوتا ہے، 18 سال کی عمر میں انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، 18 سال میں لڑکی یا لڑکا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی زندگی گزار سکے، یعنی 18 سال سے پہلے جائز ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دیا جائے، 18 سال سے پہلے اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہے، کوئی لغزش ہے، کوئی خطا ہے تو جائز ہے اس کو معاف کر دی جائے۔ اس عمر کو مغرب میں ٹین ایج کہا جاتا ہے، 13 to 19 یا 18۔ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ، وہ لوگ بچہ ہی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو 9 عمر میں عورت بالغ ہو جاتی ہے اور 15 سال کے بعد مرد لڑکا۔ 18 سال سے کم عمر کوئی بچہ پارک میں نظر آ جائے اور یہ پوچھا جائے کہ تمہارے والدین کہاں ہیں، وہ کہیں گھر پہ، تو پولیس والدین کو پکڑ لیتی ہے کہ آپ کی سپرویژن میں لڑکا پارک میں کیوں نہیں ہے۔ 18 سال سے کم عمر میں بچہ بغیر پیرنٹس کی پرمیشن کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ہمارے ہاں فاطمہ 18 سال میں تمام اوصاف حمیدہ کا مظاہرہ کر کے معصومین بے حجت بن کر اور ہر جہد سے رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے مثالی نمونہ بن کر 18 سال میں اس دنیا سے چلی بھی گئی۔ اگر 2-4 سال اور زندہ رہ جاتی تو لوگ پتہ نہیں اس کو کس مقام پر لے جاتے جو غلو کا مقام ہوتا۔ تو یہ فاطمہ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ کسی معصوم کو 18 سال نہیں ملے، 18 سال سے زیادہ ملے۔ یہ معصومہ تھی، عورت ذات تھی، اس کو تو زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا کہ تم اکیلی ہو، 13 کا مقابلہ کرنا ہے، تم اکیلی ہو، معصوم ہو، تمہیں اور زیادہ ہم ٹائم دیتے ہیں تاکہ تم سکون سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ فقط 18 سال میں نہ جانے کس طرح فاطمہ نے جلدی جلدی قدم رکھ کے تمام مراحل عبور کیے ہوں گے، اور ایک لغزش نہیں کسی قدم میں، لڑکھڑاہٹ نہیں، بے صبری نہیں، نہ ہی کوئی گلا شکوہ، نہ شوہر سے، نہ بابا سے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے۔ نشست میں گفتگو میں چونکہ بی بی مریم کا بھی تذکرہ آئے گا، چنانچہ چند باتیں بی بی مریم کے حوالے سے۔ دیکھیں، حسد، تکبر، لالچ،
یہ اولین ترین گناہ ہے۔ حسد وہ ہے کہ جو شیطان نے کیا اور اس حسد کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو جب اہل بیت کے فضائل کو اتنا آگے جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اہل بیت کو اتنا روشن دیکھا، تو کچھ لوگ ان سے حسد میں مبتلا ہو گئے اور غیر معصوم لوگوں کو، غیر اہل لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ معصوم مردوں کے مقابلے میں غیر معصوم مرد، اہل مردوں کے مقابلے میں نااہل مرد، اسی طرح معصومہ کے مقابلے میں غیر معصومہ عورت، نااہل، اہل عورت کے مقابلے میں نااہل عورت۔ اور یہ سازش احباب نے بھی کی، اغیار نے بھی کی۔ اپنے لوگوں نے جو سازشیں کی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کبھی اور۔ اغیار میں عیسائیوں نے مثلا رسول اللہ کے مقابل عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور پھر مباہلے میں منہ توڑ شکست کھائی۔ بی بی سیدہ کے مقابلے میں بی بی مریم کو کھڑا کیا کہ ہماری مریم تمہاری فاطمہ سے بہتر ہے، معصوم بھی ہے، اللہ کے منتخب شدہ بھی ہے، پاک و طاہر بھی ہے، خوان بھی نازل ہوا کرتے تھے اور معصوم نبی کی ماں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دھڑلے سے یہ کہا کہ ارے تمہارے قرآن میں، ہماری انجیل میں، تمہارے قرآن میں پوری سورہ مریم کے نام سے ہے، 20 سے زیادہ مقامات میں مریم کا تذکرہ آیا ہے، تمہاری فاطمہ کا کہاں تذکرہ؟ نعوذ باللہ۔ اور یہ اس طرح بلند و باغ دعوے کیے گئے، اغیار نے بھی دعوے کیے، احباب نے بھی دعوے کیے، اہل بیت کی قدر و منزلت کو ہمیشہ گھٹانے کی سازشیں ہوتی رہیں۔ یہ کس طرح غلط ہے اور یہ کس طرح سطحی انداز ہے تجزیے کا، اس کا تذکرہ ہم کریں گے، لیکن چلتے چلتے جملہ معترضہ جو شاید موضوع سے متعلق نہ ہو لیکن چونکہ آج کل کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے، یاد رکھ لیجئے جس طرح شخصیات کے مقابلے میں شخصیات کو کھڑا کیا جاتا ہے، اسی طرح واقعات کے مقابلے میں واقعات کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ غدیر قم اہم ترین واقعہ، اہم ترین خطبہ، اس کے مقابلے میں حجت الوداع کو کھڑا کر دیا کہ نہیں سب کچھ اور سب سے آخری خطبہ یہی ہے، خطبہ غدیر کوئی خطبہ نہیں، اگر ہے بھی تو 2-4 جملے رسول اللہ نے کہے تھے اور یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں۔ اسی طرح آج کل کے دور میں ہماری اہم تقریبات، اہم ایام کے مقابلے میں غیر اہم ایام، غیر اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں اور دانستہ اور غیر دانستہ لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ مثلاً ایام فاطمی اور PSL، سوری ٹو سے، ایک جو ہے کہتے ہیں کباب میں ہڈی آ گئی، برداشت کریں۔ ایام فاطمی اور PSL، رات کے 2-2 بجے تک میچ چل رہا ہے، صبح اٹھ کے بابا نے پوچھا فجر پڑی؟ نہیں بابا، لیکن آپ میچ بڑا اچھا تھا، آخری اوور میں 16 رنز بنائے، 2 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے۔ بیٹا نماز جب؟ نہیں بابا۔ کل بابا آپ کو معلوم ہے کل کون سا میچ آئے گا؟ ارے میں نہیں بابا۔ بیٹا وہ مجلس میں جانا ہے؟ نہیں، ہمارے اسکول میں من چل رہا ہے، ہمارا من چاہ رہا ہے کہ ہم من میں جائیں، ہمارا من نہیں جا رہا کہ ہم ایام فاطمی میں جائیں۔ یہ من کیا ہے اس کی تفصیلی گفتگو کبھی اور ہوگی۔ بونافائر لڑکے لڑکیاں رات گئے تک باہر، لڑکے لڑکیاں پکنک، لڑکے لڑکیاں گلچھڑے، لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ اور نہ جانے پتہ کیا گیا، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کبھی اور۔ تو غیر اہم کاموں کو توجہ دی جا رہی ہے، غیر اہم پکنک، کھیل تماشے، اس کی طرف توجہ کر کے عزاداری، ایام فاطمی اور اہم تقریبات کو غیر اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ عکاس کے میلے رسول کے زمانے میں بھی تھے، رسول کو جمعے کا خطبہ دے کے لوگ چلے جاتے تھے، کیوں؟ شاپنگ کرنی ہے، زیارت بعد میں کر لیں گے، ابھی جو نیا بازار کھلا ہے کربلا میں یہ ذرا دیکھ لیں۔ عکاس کے میلے ابھی بھی ہیں، ٹورنامنٹس، کھیل تماشے ابھی بھی ہیں، دجال آپ کے ساتھ چل رہا ہے، شیطان آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو جو اہم واقعات ہوتے ہیں، اہم ایام ہیں، ان پہ توجہ دیجیے۔ جو غیر اہم واقعات ہیں، ان کو جو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان سے بچیے۔ کرکٹ کا میچ مردوں کا ہے، عورت انٹرویو لے رہی ہے، انٹرویو دینے والی بھی عورت، کیوں؟ عورتوں کو انوالو کرنا ہے کرکٹ میں، عورتوں کو انوالو کرنا ہے ریسلنگ میں، عورتوں کو انوالو کرنا ہے مردوں کے کھیلوں میں، تاکہ اس میں اٹریکشن پیدا ہو، مرد بھی دیکھیں اور عورت بھی کہیں کہ شاید یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے دنیا بھر میں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایجنسیز کی، خفیہ ایجنسیز کی دنیا بھر میں، موساد ہو، را ہو، KGB ہو، تمام کی، کہ جتنے ریولوشنری اسٹیپس دنیا کی عالمی
سیاست کو تبدیل کرنے کے لیے ان بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں لیے گئے ہیں اتنے کبھی نہیں. کوئی اہم فیصلہ ہوا فٹ بال کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا, کوئی اہم واقعہ ہوا کرکٹ کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا, کوئی اہم چیز ہوئی پتہ چلا کوئی. اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ یاد رکھ لیجئے روایتوں میں آیا ہے کہ جب امام کے ظہور کا اعلان ہوگا تو اعلان پہ لبیک کہنے والے فوراً جائیں گے, شک و تردد میں پڑنے والے, غیر اہم کاموں کو اہم کام کرنے والے سوچیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ کنفرم کر لوں, اور فوراً دوسرا اعلان ہوگا کہ نہیں فلاں جگہ یہ واقعہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ کھیل شروع ہو چکا ہے, فلاں جگہ یہ ٹورنامنٹ. اس کے بعد ایک اور خبر آئے گی, اس کے بعد ایک اور, اس کے بعد 3 4 10 12 خبریں آئیں گی, اور آدمی ان خبروں کو دیکھتا چلا جائے گا اور پہلا اعلان بھول جائے گا کہ امام کا ظہور ہو گیا. تو یاد رکھ لیجئے یہ اس وقت بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والی سازش ہے. جب امام کا ظہور ہوگا یہ نہ ہو کہ امام کے ظہور کا اعلان آپ سنیں لیکن اس کے بعد جو اعلان ہو کہ فلاں جگہ ٹورنامنٹ, فلاں جگہ دھماکہ, فلاں جگہ یہ, اور اس میں آپ کھو جائیں. تو اہم شخصیات کے مقابلے میں غیر اہم شخصیات کو کھڑا کیا جاتا ہے, اہم واقعات کے مقابلے میں غیر اہم واقعات کو کھڑا کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو خصوصاً نوجوانوں کو یہ بتلائیں کہ بیٹا یہ حرام نہیں ہے, لیکن جب اہم کاموں کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر شیطانی افعال بن جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان سے پیچھا چھڑایا جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ہماری گفتگو بی بی سیدہ کے حوالے سے, ہماری گفتگو قرآن کے حوالے سے, ہماری گفتگو بی بی مریم کے حوالے سے, مقدماتی نکات اپنے ختام کو پہنچے. آئیے ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلا مرحلہ انتخاب الہی. سورہ مریم آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, کہ اے مریم ہم نے تمہیں منتخب کر لیا, ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیا, اور ہم نے تمہیں تمام عالمین کی عورتوں میں سب سے برگزیدہ بنا دیا. یہاں یہ آیت جب پڑھتا ہے سرسری طور پر قرآن کو پڑھنے والا, کشتی میں بیٹھ کے سمندر کی سیر کرنے والا کہتا ہے کہ بس فیصلہ ہو گیا, ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کافی ہے, 42, کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو منتخب کر لیا, اللہ تعالیٰ نے مریم کو پاک کر دیا, اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کی عورت پر بی بی مریم کو برگزیدہ بنا دیا. یہ سب لکھا میں, آپ بالکل فکر نہ کریں, ٹینشن میں مت آئیے, آیت نمبر اور تمام ترجمے اور اصلی عبارت بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا, اب یہاں پر اس آیت کا تجزیہ تحلیل بعد میں کریں گے, پہلے اس آیت کو روایت سے سمجھ لیتے ہیں. کیوں سمجھ لیتے ہیں روایت سے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے آ رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو جس نے قرآن کو اہل بیت سے نہ سمجھا اس نے ٹھوکر کھائی. تو 5 روایات اس آیت کے ضمن میں کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا نخواستہ مریم فاطمہ کے برابر, مریم فاطمہ سے افضل وغیرہ, نہیں. اللہ کے رسول اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جان لو زنان عالم 4 ہیں: آسیہ بنت مزاحم, مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد. 4 خواتین ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فوراً فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سب سے افضل فاطمہ ہے. فیصلہ ہو گیا. آیت کے ساتھ نزول کے ساتھ چاروں کو تعارف یہ بھی بتلا دیا کہ یہ مریم ہی معصوم نہیں ہے, باقی 3 اور ہیں. مریم ہی افضل نہیں ہے, باقی 4 بھی ہیں, 3 اور ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے, اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اشتباہ نہ کریں. کون؟ فاطمہ. دوسری روایت چھٹے امام سے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا فاطمہ اپنے دور کی عورتوں سے افضل ہیں؟ رسول نے فوراً دیکھا الٹی بات یہ ہے کہ مریم اپنے دور کی عورتوں سے افضل ہے, لیکن الٹی بات صحابی نے پوچھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ سید النساء العالمین فاطمہ ہے, کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے, تو اس نے فوراً پوچھا کہ کیا اپنے دور کی عورتوں کی سردار؟ رسول نے کہا نہیں, یہ صفت تو مریم بنت عمران کے لیے ہے, میری بیٹی فاطمہ
اولین سے لے کر آخرین تک کی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اولین سے لے کے آخرین تک کی. تیسری حدیث صحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، جنہ ہے، جنت میں موجود تمام عورتوں کی سردار. اب ظاہر سی بات ہے جتنی بھی عورتیں ہوں، آسیہ ہوں، مریم ہوں، خدیجہ ہوں، ان کی بھی سردار. اور کیسی سردار، کس انداز کی سردار، کس شان کی سردار. ایک اور حدیث رسول کہتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے علی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اے علی تم میرے بعد اس امت کے امام ہو، اے علی گویا میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ جنت میں داخل ہو رہی ہے، 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف، 70,000 فرشتے فاطمہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور وہ ناقہ نور پہ سوار ہیں. اللہم صلی اللہ اے رسول. دائیں طرف بھی فرشتے، بائیں طرف بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، اور آگے رسول فرماتے ہیں کہ روایت میں، ارے فاطمہ کے آگے یہ تینوں عورتیں آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ایسے چلیں گی جیسے حاجی افراد چلتے ہیں. ان کو بھی عزت دے دی فاطمہ کے آگے چلا کر، لیکن یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو سیدہ تو صرف فاطمہ ہے. یہ روایت جن کی روشنی میں اگر آپ قرآن کو سمجھیں تو آپ کے اندر جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر وہ فوراً دور ہو جاتا ہے. لیکن عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس آیت کا تفصیلی تحلیلی جائزہ لیا جائے اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کو بغور دیکھا جائے، ان کے معنی و مفہوم تلاش کیے جائیں. دیکھیں اس آیت میں 3 الفاظ ہیں جو قابل گرفت ہیں، جو قابل مطالعہ ہیں، جو قابل توجہ ہیں. ان اللہ اصطفاکے، جو استفاقے ہے کہ اللہ نے منتخب کر لیا، تو بس منتخب کر لیا تو منتخب کر لیا. اللہ کی چوائس پہ کوئی آبجیکشن ہو سکتی ہے؟ کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَطَهَّرَكَ، اللہ نے پاک کر دیا. جب اللہ نے پاک کر دیا تو بس دا بیسٹ پیوریفائڈ پرسن ان دا ورلڈ کافی ہے. اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کسی اور کو؟ اگر چلیں فاطمہ سے زیادہ نہیں پاک کیا، فاطمہ کے برابر تو کیا ہوگا. ٹھیک. پھر تیسری بات مصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور تمام عالمین کی عورتوں میں تم کو چن لیا. آئیے ان تینوں الفاظوں کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دقت کرنے پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی. پہلی بات، پہلا لفظ قابل غور نکتہ، ان اللہ اصطفاک. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اصطفاک یعنی چننا، چنا. مصطفیٰ رسول کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے چن لیا. مصطفیٰ اس میں مفعول. ان اللہ اصطفاک، اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا. تو مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ اگر کسی کو منتخب کر لے تو کیا وہ تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے؟ کہ اللہ نے لفظ اصطفاک قرآن میں پہلی مرتبہ استعمال کیا ہے؟ اگر کیا ہو تو آپ کہیں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران اسی سورہ میں آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین میں سے. تو کیا یہ چاروں افراد اور ان کی نسلیں، ان کے خاندان تمام لوگوں سے افضل ہو گئے؟ حالانکہ ہر کوئی اس بات پہ متفق ہے رسول اور ان کے اہل بیت سب سے زیادہ افضل ہے. استفاقے اور منتخب کرنے کا لفظ کوئی پہلی مرتبہ تو استعمال نہیں ہوا. اجتماعی طور پہ منتخب کرنے کا لفظ آپ نے سنا، انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 247 to 47 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جالوت ایک ظالم بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمارے اوپر ایک امیر لشکر منتخب کر دیجئے تاکہ ہم جالوت کو شکست دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ طالوت کو امیر لشکر بنا دو. طالوت کو امیر لشکر بنایا، لوگوں نے احتجاج کیا، یہ تو مفلس، یہ تو
لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس، یہ تو غریب، ہم اس کی سرکردگی میں اس عمارت میں کیسے چلیں؟ ہم تو شاہانہ انداز، ہم تو متعمل صاحب حیثیت لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو تم پر چنا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ وہ تم میں علم میں شجاعت میں برتر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اب ان دو صفات کو اصحاب رسول میں تلاش کیجئے، علم میں، شجاعت میں، اور خود منتخب کر لیجئے کہ رسول کے بعد امارت کا، امامت کا، خلافت کا، وصایت کا، جانشینے کا حق کس کو ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھا آپ نے، استفا کا وقت ایک سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگوں سے افضل ہو۔ استفا کا مطلب معنی طالوت پہ چشمہ ہوئے لیکن وہ سب سے افضل نہیں ہوئے، ارے وہ تو اپنے زمانے کے موسیٰ سے بھی افضل نہیں ہوئے جنہوں نے اس کو ان کو اپوائنٹ کیا تھا، مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسرے لفظ بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے، جب کہہ دیا کہ ہم نے پاک کر دیا، ماضی کا صیغہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ماضی میں تو کنفرم چیز ہوتی ہے، بھئی میں نے کھانا کھا لیا ہے، کنفرم ہے نا، آپ نے کھا لیا، میں کھانا کھاؤں گا، ہو سکتا ہے کھا پائیں، ہو سکتا ہے داعی اجل کو لبیک کہہ دیں، حادثہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، نہیں کھا پائیں، لیکن ماضی کے لیے تو کنفرم ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ پہلے تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں وطہرہ کے ایک مرتبہ کہا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی طرف آئیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل دو مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں بچوں کو بیٹا پڑھو، بیٹا پڑھتا ہے، بیٹا ایسے نہیں، ایسے پڑھو جیسے پڑھائی ہوتی ہے، ایسے کرو پڑھائی۔ بیٹا ذرا یہ ڈرائنگ روم صاف کر دینا، بیٹا بیٹیا نے جو ہے ڈرائنگ روم بیٹا کیسے صاف کیا، جیسے صفائی کی جاتی ہے اس طرح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک تو ایک لفظ کو دو مرتبہ کہنا تاکید کی دلالت ہے، اور پھر تطہیرہ کہنا کہ اس طرح پاک و پاکیزہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ مریم کے لیے نہیں کہا، بس کہا پاک کر دیا، کیسے؟ اٹس نن آف یور بزنس۔ سپرلیٹیو، کمپیریٹیو، ریگولر ڈگری کسی میں بھی پاک کیا، پاک کرنے کا حق ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بس کر دیا کافی ہے اتنا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کہنا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ایک آدمی نے اچھے گریڈ لیے، ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی لے؟ مستقبل میں ضروری نہیں ہے۔ بی بی سیدہ کے لیے، اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و پاکیزہ رکھے، یعنی حال اور مستقبل دونوں ملا کے فعل مضارع ہمیشہ رکھے گا۔ جب اللہ نے ارادہ کر دیا، اس کے ارادے کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر ترجمہ دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے کہ لغزش نہ ہو جائے ہم غیر معصوم سے۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ نعوذ باللہ، نہیں، کیا پاک نہیں تھے؟ اللہ نے ان کو پاک کیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی ذرا یہ کپڑا پاک کر دو، پاک کر دیا، ہاں پاک کر دیا، یا میں کر دوں گی پاک، اس کا مطلب نجس ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، پاک رکھے، پاک تھے۔ اللہ نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ بھائی دیکھیں نا، کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو بریلینٹ نظر آ جائے اور مسلسل اچھے گریڈز دے رہا ہو، بیٹا کلاس کے بعد میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ایکسٹرا کلاس دیا کروں، کوئی پرابلم ہو میرا فون نمبر حاضر ہے، کوئی مسئلہ فکر نہیں کرو بیٹا، تمہاری پڑھائی میرے ذمہ ہے، اب تمہارا اے گریڈ آئے گا ہمیشہ، کیونکہ میں نے ٹیلنٹ دیکھ لیا ہے اس میں۔ جب میں اس کو آفر کر رہا ہوں کہ اب تمہاری ذمہ داری میں لیتا ہوں اور تمہارے اسکالرشپ بھی میں باندھتا ہوں، تمہارے سب کا ذمہ بھی میں لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اللہ نے ٹیلنٹ دیکھ لیا ہے، کچھ دیکھا تو دیا نا، طہارت دیکھی تو دی۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں، القابات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ثابت خود اہل بیت کو کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تو نے بڑے آرام سے کہہ دیا انت زین العابدین، اب اس بیچارے کو ثابت کرنا پڑے گا عمر بھر، ثابت کر کے دکھایا نا کہ میرے خدا نے کہا ہے۔ اگر نہ کہتا ہوتا تو شاید کچھ کمی کر لیتا، لیکن اب اللہ کی بات مجھے رکھنی ہے، انت زین العابدین، اب میں عابدوں کی زینت بن کے دکھاؤں گا۔ اگر کہہ دیا سیدۃ النساء العالمین، تو یہ تو اور ذمہ داری والی بات ہو گئی کہ بہت بڑا بوجھ،
باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں دبئی جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، تم تھوڑا گھر کا سوال خیال رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، اوہ مجھے نائب بنا کے گیا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے بیٹا یہ فریج خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کروا دو، بیٹا سودا سلف لے آؤ، بیٹا چھوٹے بھائی کو ذرا پڑھا دو، بیٹا یہ بجلی کا بل جمع کرا دو، کہتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی اللہ نے میرے اوپر. تو اعزاز لینا بڑی بات ہے، اس اعزاز کو ثابت کرنا اللہ نہیں ثابت کرے گا، اب خود معصومین کو ثابت کرنا ہے کہ گناہ کے مواقع ہیں نہیں کرنا ہے، خواہشات ہیں نہیں پوری کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا سیدۃ النساء، رول ماڈل مجھے بننے کے دکھانا ہے. 2 جملے مجھے اضافی کہنے دیجئے، اگر صحیح ہوں تو صلوات پڑھ دیے گا، ورنہ اعتراض کر دیے گا. اللہ نے 14 معصومین کی ذمہ داری لی تھی، ٹھیک، ارے یہاں تو 14 سے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو معصوم کر دکھایا. اللہ نے حضرت عباس کی ذمہ داری لی تھی، بی بی زینب کی ذمہ داری لی تھی؟ نہیں. ارے اہل بیت کا تو وہ گھرانہ ہے کہ اللہ نے بڑوں کی ذمہ داری لی تھی، یہاں تو چھوٹوں نے، حضرت قاسم نے، بی بی سکینہ نے، علی اصغر نے اپنے آپ کو معصوم کر دکھایا، اور معصوم نہیں دکھایا، وہ قربانی دی گئی، بڑے دنگ رہ گئے. تو یہ وہ گھرانہ ہے 14 معصومین کی. اور تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں تو 5 کی گارنٹی لی تھی، 5 پھر 14 پھر 14 سے بڑھتے چلے گئے. یہ ہے وہ گھرانہ. رسول اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے. ایک صحابی گزر رہے تھے مسجد کے باہر سے، وہ وہیں بیٹھ گئے. رسول نے کہا میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا، میری آواز، مجھے آپ کی آواز آئی، میں سمجھا مجھے بھی کہا ہو. تو آواز عباس کو بھی آئی ہوگی، عباس سکینہ کو بھی آئی ہوگی، آواز جو ہے وہ قاسم کو بھی آئی ہوگی. تو یہ تو اہل بیت کے گھرانے کے لوگ سن لیا کرتے تھے. ارے بچے تھے، بڑے تو نہیں تھے، کہہ سکتے تھے پانی چاہیے، کھانا چاہیے، مدینے واپس جانا ہے، لیکن دیکھ لیا بڑے جیسے کر رہے ہیں ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. تو اللہ نے تو 14 کو چنا تھا. جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، اپنے ساتھ اور چیزوں کو بھی چپکا کے لے آتا ہے. تو اہل بیت نے 14، اللہ تعالیٰ نے 5 کو چنا، 14 پھر 14 کے پیچھے ایک لائن لگ گئی. کیا گھرانہ ہے کہ جن میں واجب نہیں تھا طہارت ثابت کرنا، ان لوگوں نے طہارت کو ثابت کر کے دکھایا. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے پنجتن، یہ ہے اہل بیت کہ جو واجب نہیں تھا ہم نے وہ بھی واجب کر کے اپنے اوپر کر دیا. درود پڑھ دے محمد والے محمد. تیسرا جملہ، تیسرا لفظ، تیسرا نقطہ، وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں چن لیا تمام عورتوں میں سے، برگزیدہ بنا دیا تمام عورتوں میں سے. اب کہیں عالمین کا لفظ آ گیا، بس اب آپ خاموش ہو جائیں. اللہ عالمین نہ کہتا، وَاصْطَفَاكَ کہتا تو بس کافی تھا. آپ حق میں تھے، آپ دعویٰ کر سکتے تھے کہ بی بی مریم بھی طاہر ہیں اور بھی طاہر ہیں، اور ہو سکتا ہے بی بی مریم افضل ہوں. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا علی نساء العالمین تو بس آپ خاموش ہو جائیے. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں نساء العالمین، عالمین میں سے چن لیا. ایک تھی روایت، اس کا جواب اولین اور آخرین کے عالمین. دوسری قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سے جواب دینا چاہیے، یہ بحث کا اصول ہے. آیت کا جواب آیت سے، روایت کا جواب روایت سے. ہم نے تو سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ روایات پیش کر دی، لیکن آیت ہے تو آیت قرآنی لائیے کہ جس میں عالمین کا لفظ ہو اور عالمین کے لیے فضیلت نہ ثابت ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 247، سورہ بقرہ آیت نمبر 47 ابھی کی جو آیت تھی تالوت والی وہ 247 تھی، یہ 47 صرف 47. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری نعمتوں کو جو ہم نے تم پر نازل کی، اور تم کو تمام عالمین میں برگزیدہ بنایا. تو کیا بنی اسرائیل کی قوم رسول کی قوم سے افضل ہو گئی؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے، 110 آل عمران 110 میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب عالمین کا لفظ کہہ دیا اور بنی اسرائیل کو بہترین امت قرار دے دیا،
تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل تھے. اور اگر اب بھی تسلی تشفی نہیں ہو رہی تو آئیے خود بنی اسرائیل سے اعتراف کروا دیتے ہیں ہم آپ کو. بنی اسرائیل کے لیے جب منو سلوا اترا، خوان اترا تھال میں آسمان سے، بنی اسرائیل کی قوم جب دربدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے کھانا طعام اتارا. اس میں نئے انواع لذیذ اقسام کے کھانے تھے، گوشت تھے، مچھلی تھی، سبزی تھی، انواع اقسام کے بے موسم کے پھل تھے، اور کیا کیا نہیں تھا. ہر آدمی کی چوائس کے مطابق، ٹیسٹ کے مطابق کھانا تھا. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں، بچے کہتے ہیں ہمیں چکن ٹکا کھانا ہے، بڑے کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ سکھ کباب کھانے ہیں، خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے ملائی بوٹی کھانی ہے. اب ویٹر آ کے کہتا ہے کہ آپ لوگ پلیٹر کیوں نہیں کھا لیتے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا اب تم نے چوتھی ڈش بتائی ہے. کہنا نہیں، یہ چوتھی ڈش نہیں، یہ پلیٹر پلیٹ میں آئے گا جس میں تینوں چیزیں موجود ہوں گی. کہنا اچھا بھی لیا، بہت اچھی بات ہے. پلیٹر آ جاتا ہے، اس میں کولڈ ڈرنک بھی ہوتی ہے، اس میں رائتا بھی ہوتا ہے، اس میں سلاد بھی ہوتی ہے، اس میں روٹی بھی ہوتی ہے. آپ خوش جانتے ہیں کہ ایک پلیٹر میں سب کا کام ہو گیا. تو اس طرح کا الہی پلیٹر اترا کرتا تھا. اب جس کے جو ہوٹل میں پلیٹر کھائے وہ ذرا کالر اوپر کر کے نکلتا ہے، جس کے لیے آسمان سے پلیٹر اترے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب فضل دیتا ہے تکبر آ ہی جاتا ہے. اور اس قوم کی بیچارے کی آپ کیا اعتراض کریں گے اس پہ. اس قوم کے لیڈر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا، جب تختیاں لے کے آئے تھے کوہ طور سے، میں دنیا کا سب سے عالم، اللہ نے کہا اسٹاپ، ٹیک اے یو ٹرن پلیز، دس وے پلیز، جاؤ وہاں پہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرو، زانو تلمس طے کرو. تو ایک نبی نے غیر نبی سے علم حاصل کیا. تو کبھی اپنے علم پر یا کسی بھی صفت پہ تکبر مت کیجیے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز سامنے کر دے گا آپ حیران رہ جائیں گے. تو جب خوان اترا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، یعنی پوچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعتراف کروانا چاہ رہے تھے. یس یو آر دا بیسٹ. امی سے پوچھا امی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ امی دیکھیں میں نے کیسا لکھا ہے. پتہ ہے امی 10 مرتبہ تعریف کر چکی ہیں. نہیں پھر بھی ایک مرتبہ اور دوسرے بھائی کو بھی بتانا ہوتا ہے نا، ذرا دیکھو امی کیا کہہ رہی ہیں، سنو. تو قوم نے کہا اے موسیٰ، کیا ہماری طرح بھی کوئی افضل اعلیٰ قوم ہے؟ موسیٰ تو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، یہ سوال کرے میں ان کو بتاؤں. موسیٰ نے کہا ہاں ہے. حیران، ہم سے بھی بہتر کوئی قوم، خوان اتر رہے ہوں گے، کیا 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 ہوگا انہوں نے، کیا مشکلات اور کیا نعمت، کیا کام کرتے ہوں گے. موسیٰ نے کہا تم سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کما کے کھاتے ہیں. تو آج کل کے مردوں کو یہ اور عورتوں کو جو جاب کرتے ہیں حلال روزی کماتے، بتا دیں آپ بنی اسرائیل سے بہتر ہیں جن سے خوان اترتا تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی خون پسینہ کام کر کے ہم جو ہے وہ چند ہزار کما پاتے ہیں. ارے آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بہتر ہیں. تو آپ کو معلوم ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہماری طرح نہیں دے. اچھا سوری ٹو سے کنٹینیو، ہم اب نہیں پوچھیں گے خوان آنے دیں. نہیں، غیرت مند ہے، کہیں گے ٹھیک ہے کل سے ہمیں خوان نہیں چاہیے، ہم خود محنت کریں گے. خود محنت شروع کی. کیا کیا؟ دھوبی کا کام شروع کیا، لوگوں کے کپڑے دھونے شروع کیے، اور ایسے کپڑے دھوئے، ایسا برانڈ تیار کیا، وہ بس پورا برانڈ جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. کس سے کپڑے دھلے؟ وہ موسیٰ کے حواریوں سے. جب موسیٰ کے حواری کا مطلب ساتھی نہیں، حواری عربی میں کہتے ہیں حور، حور سے نکلا، حور العین جیسے ہم کہتے ہیں، جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور آنکھ کی کالی پتلی بہت سیاہ. یہ خود ایک خوبصورتی کی نشانی. بڑی آنکھیں خوبصورتی کی نشانی، تھوڑا سا بہنگا پن اس کو بھی حور کہتے ہیں، وہ بھی خوبصورتی کی نشانی. اور بہت زیادہ سفیدی، بہت زیادہ کالی پتلی، یہ بھی خوبصورتی کی نشانی. اس لیے حور کو حور العین اس لیے کہتے ہیں. تو ان کا نام حواری پڑا کہ یہ بہت سفید کپڑے دھوتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، اس طرح کے کپڑے دھوتے ہیں. تو وہاں سے ان کا نہیں نام پڑا. بہرحال تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہماری کیا اوقات، جو اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں وہ ہم سے بہتر. اور جب ان کو بتائیں گے کہ ہم جیسے لوگ آنے والے ہیں، آپ جیسے لوگ آنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے آنے والے ہیں، تو یہ سوال پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کرتے. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ علی العالمین وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین پہ. لیکن قرآن میں ایک جگہ بتا بھی تھے، اور خود بنی اسرائیل نے بھی اعتراف کر لیا کہ ہاں بالکل ٹھیک، ہم بنی اسرائیل ہم سے بھی زیادہ بہتر لوگ ہیں. کنتم خیر امت. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کسی امت کو اتنا بڑا کام نہیں دیا گیا. کون سا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر.
تو اگر آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے بہتر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا. ٹی وی پہ میوزک آ رہی ہے، بند کرنا ہوگا. بے حجابی ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہوگا. کوئی غیبت کر رہا ہے، اس کو ٹوکنا ہوگا. تو یہ کام جب تک نہیں کریں گے آپ کنتم خیر امتن کے مصداق نہیں ہو سکتے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو آپ نے دیکھا اس آیت کو ہم سطحی طور پہ پڑھیں تو ہم ایک جست میں اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بی بی مریم بی بی سیدہ سے افضل یا کم از کم ان کے برابر. لیکن دقت زحمت سے اگر اس کی گہرائی میں جائیں، غوطہ لگائیں، تو ہم دانش کے اور انکشافات کے موتی چن کر لاتے ہیں. اور یہی آیت جو فضیلت ثابت کرتی ہے بی بی مریم کی، اسی آیت سے ہم بی بی سیدہ کی فضیلت ثابت کر لیتے ہیں. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی دوسری آیت کی طرف، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے رزق کا تذکرہ کر رہا ہے جو آسمانوں سے بی بی مریم کے لیے اترا. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ رزق الہی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کی نگرانی پاسبانی کے لیے مقرر تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے والد نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں مسجد کی نظر کر دوں گا، وہ مجاور ہو جائے گا مسجد کا، بس عبادت کرے گا. اس زمانے میں جائز تھا. بیٹی ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ بس اولاد کے لیے کہا تھا، امید تھی بیٹا ہو لیکن بیٹی ہوئی، لیکن اب کرنا تو ہے. پھر زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے متولی اور نگران ٹھہرے. قرآن ڈالا گیا، ان کا نام نکلا. وہ جاتے آتے تھے، کوئی ضرورت کوئی چیز لانی ہو، جیسے یوں سمجھ لیجیے کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کا کوئی گھر والا جاننے والا اعتکاف میں اس کے لیے ضرورت کی چیزیں پہنچاتا ہو. ایک دفعہ جب زکریا علیہ السلام کھانا لے کر آئے تو پتہ چلا کہ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس کھانا پہلے سے موجود، نہ صرف موجود بلکہ بے موسم کے پھل. وہ بڑے حیران ہوئے. کھانا موجود، بے موسم کے پھل موجود. انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم نے جواب دیا، وما عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور پھر کہا ان اللہ یرزق، بے شک اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب لوگوں کو رزق دیتا ہے. فضیلت ثابت ہو گئی. ایک عورت کے لیے خوان اترا، اس کا مطلب برگزیدہ عورت ہے، اللہ کی محبوب ہے. آپ مثال دیجئے. جی بالکل مثال دیتے ہیں. جناب سیدہ کے لیے بھی اترا، جناب سیدہ کے لیے بھی اترا. رسول اللہ گھر میں آئے تو کہا کہ فاطمہ یہ کیا ہے؟ فاطمہ کا جواب سنیے، ہوا من فضل اللہ. انہوں نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ. انہوں نے کہا ہوا من فضل اللہ. اور ایک جملہ اور ٹانکا، ورزقہ، اور اس کا رزق ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. من عند اللہ، من فضل اللہ. عند اللہ. آپ نے کہا قلم، میں نے دے دیا. پھر دل میں کہا کہ اپنی چیزیں نہیں لے کے آتے آپ لوگ. دل میں کہا، آپ کو نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. اور ایک آپ نے قلم نہیں مانگا لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ ہوگا فضل اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں. فاطمہ نے کہا ورزقہ، اور اس کا رزق ہے. دیکھیں آپ کے پاس بے موسم کے پھل کیسے آ گئے. میں نے فون کیا افریقہ، اس وقت وہاں گرمیاں چل رہی ہیں، میں نے کہا آم بھیج دو فلاں ایڈریس پہ، کوریئر سروس کو. آم پہنچ گئے. تو میں نے آم کہاں سے پہنچائے؟ اپنے گھر سے نہیں، اپنے باغات سے نہیں، افریقہ سے. گرمیوں میں آپ پریشان، ہم نے فون کیا افریقہ، کیونکہ جہاں گرمیاں ہوتی ہیں افریقہ میں سردی، یہاں سردی افریقہ میں گرمی. گرمیوں میں فون کیا افریقہ، وہاں سردیاں تھیں، ہم نے کہا انار بھیج دو. آپ کے پاس انار آ گئے. تو ہم نے کہیں اور سے پہنچائے. ٹھیک، اپنی طرف سے نہیں دیے. اگر ہم اپنے باغات میں سے کسی کو دیں تو آپ کہیں گے واقعی آپ نے بڑا کم کیا. من عند اللہ اور ورزقہ، اللہ کا رزق ہے، یعنی اللہ کا اپنا رزق. اب آپ کہیں گے بھائی اللہ کو نہ کھانے کی حاجت نہ سونے کی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اللہ نے؟ تو یاد رکھ لیجئے جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی اپنی ہیں، کیونکہ اللہ اپنی چیز غیر مستحق کو نہیں دیتا. جبھی دنیا اس نے کافر کو دے دی، جبھی اس نے، کیوں کہ دنیا اس کی ہے ہی نہیں.
کس بے دلی سے بنایا ہوگا دنیا کو، کہ جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک قطرہ پانی کافر کو نہ دیتا، ایک قطرہ پانی ہوتا۔ دنیا بے دلی سے بنائی ہے۔ اللہ کافر کو مال بھی دیتا ہے، اللہ مال کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن علم صرف مومن کو دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وَرِزْقُهُ، یعنی صرف اللہ کی طرف سے۔ جیسے بالکل میں آپ کو مثال دوں، آپ کے گھر میں کوئی، آپ نے کہا آئیے بیٹھیے، آپ نے نشست پیش کر دی، ایک دوسرا شخص آیا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، نہیں آپ یہاں بیٹھیے، فرق ہے نا، آپ نے اپنی کرسی پیش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مریم کو رزق پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رزق جنت کا ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ فاطمہ کو آنے والا رزق جنت کا تھا، کیونکہ فاطمہ نے کہا تھا وَرِزْقُهُ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ سناتے چلیں تاکہ ایک اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اچھا، بی بی آسیہ کی بہت شدید ضرورت تھی کیا کھانے کی، کھانا تو لا رہے تھے زکریا، کھانا تو لا رہے تھے۔ اب سنیے بی بی زہرا کو یہ خوان کس بیک گراؤنڈ میں پہنچا۔ ایک شخص بنو سلیم کا، بحر الانوار کی روایت ہے، ایک شخص بنو سلیم کا رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد۔ اچھا، اس زمانے میں کسی کو نام سے پکارنا اور اس طرح پکارنا بے ادبی، اور رسول کو اس طرح پکارنا، تو رسول کی عادت تھی کہ جب کوئی ان کو محمد کے نام سے پکارتا تو وہ کہتے یا محمد، اگر کوئی کہتا یا احمد آپ بھی کہتے یا احمد، اگر کوئی کہتا یا ابو القاسم آپ بھی کہتے یا ابو القاسم، لیکن اگر کوئی کہتا یا رسول اللہ تو رسول کہتے لبیک۔ کیوں؟ کہ اس نے رسالت کی بھی گواہی دی اور توحید کی بھی گواہی دی۔ رسول اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اس نے بدتمیزی سے آگے کہا اے محمد، لوگ اس کی گستاخی پہ مارنے کو دوڑے۔ رسول نے کہا کہ دیکھو، حلم وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نبوت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا اپورچونٹی ہے نبوت کی جھلک اپنے اندر لانے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نبی بن جاتا ہے کہ ہم سب دعویٰ کرنے لگے ہم نبی ہو گئے، نہیں، نبوت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ون آف دا فیچر، بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے حلم، قوت برداشت۔ پھر اس اعرابی سے مخاطب اعرابی، کیا تیرے علاقے میں یہ تہذیب ہے، یہ ادب ہے کہ کسی کی محفل میں بے ادبی سے بغیر اجازت کے کوئی گھس جائے اور گستاخی کرے اور اس انداز سے بات کرے؟ محمد، اس چکنے گھڑے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اے محمد، میرا جی چاہتا ہے اس تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں، کیونکہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر میری قوم مجھے جلد بازی کا تانا نہ دیتی، نہ کہتی، تو میں اب تک یہ کام کر چکا تھا اور اس پہ میں فخر کرتا۔ رسول اللہ نے کہا اے شخص، تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ ساتویں آسمان میں جس کو احمد صادق کہا جاتا ہے۔ میرا نام احمد نہیں، احمد صادق ہے، محمد نہیں، محمد صادق ہے، ابو القاسم نہیں، ابو القاسم صادق ہے۔ میں سچا ہوں۔ میں سچا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم سچے ہو؟ پھر کہیں میری تعلیمات پہ اسلام لیا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے، ایک ٹینشن زدہ ماحول، ایک ذہنی دباؤ، ایک بدتمیزی شخص کر رہا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں نا بازار میں، سڑک پہ، گلی میں کوئی ایسے بدتمیز آدمی سے واسطہ پڑ جائے فوراً جان چھوڑیں آپ، بھائی جاؤ بھائی معاف کرو ہماری غلطی، جاؤ۔ رسول نے کہا تو ایمان لے آ، اپنی بات پہلے۔ یہ انبیاء، ائمہ اور نیکوکار لوگوں کی صفت ہے کہ اپنے مشن کو نہ بھولیں۔ بچہ اپنی بات کو نہیں بھولتا نا، بیٹا آپ نے تو بہت اچھا عمر کیا، ماشاء اللہ، ویری گڈ، امی تو پھر وہ چاکلیٹ لے لوں جس کے لیے اماں منع کر رہی تھی۔ ارے جناب کیا بات کی آپ نے، زبردست، واقعی اچھی بات کی، ٹھیک ہے، بس اس بات پہ چائے پلا دیں ہم، جو چائے کے شوقین نا فوراً، واہ واہ یار تم جو بات کرتے ہو دل لگی کرتے ہو، اچھا بھائی اس ایک سگریٹ دے دیں ہم، ہوتا ہے نا، اپنے اپنے کام نکلواؤ۔ تو رسول نے کہا کہ تو جو بھی ہو اور تو جو بھی کہے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے تو اپنی امت پہ فخر کرنا ہے، مجھے تو اسلام کو بڑھانا ہے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے دشمن، بلکہ زیادہ مزہ آتا ہے دشمن کو زیر کرنے میں، زیادہ مزہ آتا ہے، دوست تو عمل کر ہی رہے ہیں۔ اس نے کہا تو اسلام کیوں نہیں لے آتا؟ اس نے کہا اچھا تو ایک شرط ہے میری اسلام لانے کی۔ رسول نے کہا بول۔ اس نے آستین اپنی اس طرح جھٹکی اور اندر سے ایک جانور نکلا، 100 سمار، جس کو ہم کہتے ہیں گوہ، چھپکلی،
کی شکل کا ایک جانور ہے، کافی بڑی چھپکلی ہوتی ہے، کنگ سائز. اور اس چھپکلی کی پہچان خود صفت یہ ہے، ہم نے بچپن میں سنا تھا، شاید صحیح ہے، کہ اس کو آپ اس کی دم پہ رسی باندھ کے چھت پہ پھینکیں تو وہ چھت پہ جا کے ایسی چپک جائے گی کہ نکالے نہ نکلے. اور چور اس رسی کو پکڑ کے چھت پہ جاگتے تھے اور نقب لگاتے تھے. اب گو جو ہے بڑی مشکل سے ملے گی، اب جو ہے وہ 2000 کی گن مل جاتی ہے، اس سے لوگ کام چلا لیتے ہیں. اور کون چھت پہ چڑھے مشقت کرے. اب تو گن پوائنٹ پہ لوگ جو ہے وہ لفٹ میں جانے کی بھی لوگ زحمت نہیں کرتے، گھر کے گیٹ پہ لوٹ لیتے ہیں. 100 شمار گو اس نے نکالے. اس کا رسول پہلے اس کو کہے کہ ایمان لائے. اور دیکھیں کتنی مزے کا خیز بات، کتنی بدتمیزی. 100 شمار جانور، اور وہ بھی ایسے ریپٹائل کا جو ہے وہ کی شرط لگانا کہ جس کو دیکھ کے گھنائے. اب لوگ پریشان کیا کریں. رسول نے کہا یہ 100 شمار تو میرے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے فوراً اس وقت کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ. نہ صرف کلمہ پڑھا بلکہ رسول کی مدحت میں اشعار بھی پڑھے. اچھا اعرابی ایسے ہوتے ہیں، عرب ایسے ہوتے ہیں، آپ عربی بول لیں خوش اور اشعار پڑھ دیں تو آپ پہ جان نشاور کرنے کے لیے تیار. تو اس نے اشعار پڑھے اور ایمان لے آئی تو اس نے کہا بس اب میرے لیے کیا رہ جاتا ہے. اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. رسول نے اس پر اکتفا نہیں کیا. رسول نے کہا اب جب آئے ہو ہمارے پاس سے تو کچھ سوغات لے کر جاؤ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا مہمان کے بچے کو اب چاکلیٹ ہاتھ میں دے دیں یا کوئی تحفہ دے دیں، آپ نے آپ کے لیے لائے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے. کہنے لگے میرے قبیلے میں 4000 افراد ہیں، سب سے زیادہ مفلس میں ہوں. تو رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو سواری دے کہ اللہ اس کو قیامت میں سواری نصیب کرے. تو فوراً سعد بن عبادہ انصار کے فرد آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے سواری پیش کی. ثقیفہ میں انصار میں جو سب سے زیادہ مخالفت کی تھی انصار کے امیر تھے سعد بن عبادہ. اور انصار یہ چاہتے تھے کہ اگر علی خلیفہ نہ بنے تو کم از کم سعد ہی بن جائیں. بہت مرتبے کے شخص تھے جن کو بعد میں قتل کر دیا گیا. سعد بن عبادہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کر دی. پھر رسول نے کہا کون ہے جو اس شخص کو امامہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو امامہ نصیب کرے. مولا علی آگے بڑھے، اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا. اس کے بعد رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو زادِ راہ دے. تو سلیمان فارسی آگے بڑھے لیکن خیال آیا میرے پاس تو کچھ نہیں. چپکے سے، اچھا سلیمان فارسی کی عادت ہوا کرتی تھی، کوئی سوال رسول پوچھتے جواب نہیں آتا فوراً چپکے سے پیچھے جا کے بیوی سے پوچھ لیا. تو چپکے سے گئے جو اور اہل بیت ہی میں سے ہیں سلیمان منی کہ اہل بیت سلیمان محمدی کا ہو. موبائلے میں کوئی نہیں گیا تھا اہل بیت کے علاوہ، سلیمان گئے تھے اونٹ کی مہار پکڑ کے، اسپیشل اسٹیٹس. اچھا گئے بی کے بعد حجرے میں بی. اچھا آپ کو معلوم ہے بہار الانواری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ سلیمان رستے میں ملے علی سے. علی نے کہا علی تم کو بی یاد کر رہی، فاطمہ یاد کر رہی ہیں کہ تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. کہ نہیں ایسا نہیں ہے، رسول کے انتقال کے بعد میرا جی نہیں چاہتا گھر سے نکلنے کا. پھر وہ لے کے گئے، پھر انہوں نے بتایا کہ تمہارے حصے کی حور ہم سے ملنے آئی تھی اس لیے ہم نے تم کو بلایا ہے خوشخبری سنانے کے لیے. سلمہ نام تھا اس حور کا. پوچھیں گے جنت میں جا کے سلمان سے وہی ملی یا کوئی اور. اچھا سلمان فارسی آئے، کہہ لیں گے بی کچھ ہے کھانے کو. بھوک نے کہا سلیمان 3 دن سے نہ میں نے کھایا ہے نہ بچوں نے، بھوکے سو رہے ہیں. سلیمان نے کہا ہاں یہ بات تو ہے. جانے لگے، جیسے کہ جانے لگے سلیمان ٹھہر جاؤ، سائل کو ہم خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. انہوں نے کہا شاید کہیں کونے خدرے میں کچھ پڑا ہوا ہوگا نکال کے دے دیں گی. سلیمان بس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم تمہیں دے سکیں. ہاں یہ چادر ہے لے جاؤ. سلیمان نے چادر لی، شمون یہودی کے پاس گئے اور اس سے بی بی نے جیسے کہا تھا کہ 1 سیر کھجور 1 سیر جو لیا. تو جب یہودی نے دیکھا تو وہ رو پڑا کہ بی بی کے گھر میں 3 دن سے کھانے کچھ نہیں اور وہ چادر مجھے دے رہی ہیں. آنکھوں سے لگایا اور رو پڑا. 80 افراد اس یہودی سمیت اسی وقت ایمان لیا ہے. اللہم صلی علی محمد. سلمان کو 1 سیر کھجور 1 سیر جو دی. بی بی کے پاس آئیں، بی بی نے اسی وقت آن دا اسپاٹ کھانا پکایا، اسی وقت روٹیاں پکائیں اور سلمان کو دی. سلمان جان لیں کہ سلمان نے کہا بی بی 3 دن سے فاقہ ہے، اپنے لیے کچھ بچوں کے لیے 2-4 روٹیاں رکھ لیں. کہ نہیں جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیں لیتے نہیں. علی خلافت پہ آئے تھے نا، بہترین موقع تھا فتق لے لیتے، لیکن جب چھن گیا سو چھن گیا. ہاں احتجاج ضرور کریں گے، بتلائیں گے ضرور کہ خلافت چھینی، فتق چھینا، لیکن جب تک لوگ خود نہ دے دیں خلافت کو اپنے ذمے اس وقت تک نہیں. اچھا پھر جب چلے گئے رسول کے پاس پہنچے، رسول
کو دی وہ چیزیں، رسول نے اس اعرابی کو دی. اعرابی جو ہے وہ اپنے قبیلے گیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. لوگوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا تو بس قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا، تجھ پہ محمد کا جادو چل گیا. اور تلوار نکالی تو اس نے کہا تم سن تو لو میرے ساتھ کیا ہوا. اس نے جادو نہیں کیا، اس نے حقیقت حال مجھے بتائی. اور دیکھو مجھے گالم گلوچ اور برا بھلا کہنے کے باوجود جو میں نے ان کو کہا اس کے باوجود کیا کیا چیزیں مجھے عطا کی. پھر تفصیل سے واقعہ سنایا ان کے اصحاب کا، رسول اللہ کا، اہل بیت کا. تو 4000 افراد بنو سلیم کے اسلام لے آئے. یہ وہ افراد تھے جو مرتے دم تک رسول اللہ کے ساتھ ہرے جھنڈوں سمیت رہا کرتے تھے، چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو. لوگ دور سے پہچان جاتے تھے یہ بنو سلیم کے قبیلے کے جو اس زمانے میں ایک شخص آیا تھا 100 سمار لے کے آیا تھا وغیرہ وغیرہ. اب ادھر کا حل سنیے. رسول اللہ علی کے ساتھ بی بی کے حجرے میں آئے اور فاطمہ کو دیکھا. فاطمہ کیا حال ہے؟ جناب فاطمہ بتایا پوری صورتحال. وہ بھی واقف تھے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، الہی سیدی و مولائی ہؤلاء اہل بیتی اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے اور ان کو پاک و پاکیزہ کر دے جیسے کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. رسول بھی 2 مرتبہ طہارت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جب رسول دعا میں 2 مرتبہ کہیں تو اللہ بھی کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہم بھی 2 مرتبہ کہتے ہیں تاکیداً کہ ہم پاک کر کے چھوڑیں گے. اور دوسری طرف بی بی فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تو نے بنی اسرائیل کو خوان دیا تھا، ان پہ خوان نازل کیا تھا، تو ہم پہ بھی خوان نازل کر. انہوں نے تیری شکر گزاری نہیں کی لیکن ہم تو تیرے شکر گزار بندے ہیں. اسی وقت آسمان سے تھال نازل ہوا اور جس میں انواع قسم کے کھانے تھے. وہ تھال ایک امام سے دوسرے امام کی طرف منتقل ہوتا رہا اور چھٹے امام نے کہا تھا ہم اس سے اب بھی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تھال اب بھی امام زمانہ کے پاس. دیکھا آپ نے، ایک تھال، ایک خوان بی بی آسیہ کے پاس نازل ہوا اور ایک تھال، ایک خوان بی بی سیدہ کے پاس نازل ہوا جس کے لیے انہوں نے کہا ہوا من فضل اللہ ورزقہ، اللہ کا اپنا رزق ہے، اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف، کلمہ الہی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ، کہ بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا پھر حرف ہوتا ہے. اب سطحی انداز سے پڑھیں گے قرآن کو تو پھر یہی ہوگا. یہاں کلمے سے مراد بیٹا ہے. کر لیجیے کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ترجمہ سیکھ لو قرآن کا بس قرآن سمجھ میں آ جائے گا. کیسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ یہاں کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، لیکن کیا خوشخبری مولا علی کو بی بی سیدہ کو نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کس کی خوشخبری دیتا ہے؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً وَفِي عَقِبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل میں ایک باقی رہنے والے کلمے کی بشارت دیتا ہے. باقی رہنے والے کلمے کی، یعنی تمہاری نسل سے نسل امامت چلے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی. اور اتفاق سے امام زمانہ کے ایک لقب بقیت اللہ بھی ہے، اللہ کی باقی حجت. اللہم صلی اللہ کی باقی حجت. اور اگر اب بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ فاطمہ افضل ہیں بی بی مریم، تو یہ جان لیجئے کہ بی بی مریم ایک معصوم کی ماں تھی اور بی بی سیدہ 11 معصوموں کی ماں تھی. جناب عیسیٰ شہید نہیں ہوئے، ہمارے تمام معصوم شہید ہوئے. اور جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ امام بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ماموم بنیں گے. وہ مبتدی ہوں گے یا مقتدی ہوں گے، وہ آگے ہوں گے یا پیچھے ہوں گے. تو ہمارا امام ان کے نبی سے افضل اور ہمارے امام کی جدہ
ان کے نبی کی ماں سے افضل. اللہم صلی اللہ یہ گفتگو بی بی سیدہ اور بی بی آسیہ کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ان آیات کا انتخاب کریں گے جس میں بی بی سیدہ کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں اور بی بی سیدہ کی فضیلت کو انشاءاللہ مزید آشکار کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس آخر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں بی بی سیدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.